کچھ واقعات اور کچھ باتیں اتنی حیران کن ہوتی ہیں کہ ان پر یقین کرنا مشکل ہوتا ہے، لیکن انسانی تاریخ ایسے بھیانک مگر سچے واقعات سے بھری پڑی ہے جن کو سن کر آدمی کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو تاریخ سے ایسی ہی 5 سچی مگر چونکا دینے والی کہانیاں بتانے جا رہی ہوں جو شاید اس سے پہلے آپ نے کبھی نہیں سنی ہوں گی۔ 15ویں اور 16ویں صدی کو اٹالین رینیسانس کا پیریڈ کہا جاتا ہے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب اٹلی کا کلچر اور آرٹ پورے یورپ بلکہ پوری ویسٹرن دنیا پہ چھایا ہوا تھا۔ لیونارڈو ڈا وینچی، مائیکل اینجلو اسی اٹالین رینیسانس کے دوران پیدا ہوئے اور پوری دنیا کو ایسا ماسٹر کلاس آرٹ ورک دیا جو اس سے پہلے انسانوں نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ لیکن اسی 200 سال کے دوران ایک بہت ہی بھیانک واقعہ ہوا۔ 1494 میں یورپ میں ایک ایسی بیماری پھیل گئی جس نے لوگوں کو ریئل لائف زومبیز بنا دیا۔ یہ ایسی خطرناک بیماری تھی جس میں آدمی کے سر اور چہرے سے سارا گوشت آہستہ آہستہ اتر جاتا تھا۔ ذرا سوچیں کہ ہر طرف آپ کو ایسے لوگ نظر آتے تھے جن میں کسی کا ناک نہیں تھا، کسی کا کان نہیں تھا اور کسی کے تو پورے چہرے پہ گوشت ہی نہیں ہوتا تھا۔ اس زمانے میں فرانس اور اٹلی میں یہ نظارہ بہت عام تھا۔ اگر آپ اس زمانے میں یورپ جاتے تو ایسا لگتا کہ ہر طرف ہارر موویز والے زومبیز پھر رہے ہوں۔ اس بیماری کا نام ہے سفلس اور یہ ایک سیکشولی ٹرانسمیٹڈ ڈیزیز ہے۔ اس ٹائم پر اینٹی بایوٹکس ڈسکور نہیں ہوئے تھے اور اسی لیے سفلس ایک جان لیوا بیماری تھی۔ یہ بیماری سب سے زیادہ پروسٹیٹیوٹس میں پائی جاتی تھی اور اسی لیے 16ویں صدی کے بعد انگلینڈ اور یورپ میں پروسٹیٹیوشن کو سختی سے ریگولرائز کرنا شروع کر دیا گیا۔ کچھ لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ یہ ایک ڈیوائن پنشمنٹ تھی اس بےہودگی پر جو اس وقت یورپ میں پھیلی ہوئی تھی۔ خیر 1906 میں پہلی بار اس بیماری کا اینٹیڈوٹ ڈسکور ہوا اور فائنلی لوگوں کو اس بیماری اور اس کے سمٹم سے نجات مل گئی۔ دوسری کہانی ہے ہنری ہوورڈ ہومز کی، جسے H.H. ہومز کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اور یہ امریکہ کے پہلے اور بدنام ترین سیریل کلر میں سے ایک ہے۔ ہومز پر تقریباً 200 لوگوں کے قتل کا الزام ہے۔ ہومز 1861 میں نیو ہیمپشائر میں پیدا ہوا۔ کہا جاتا ہے کہ اسے بچپن سے ہی اسکیلیٹنز اور موت سے ایک عجیب سی obsession تھی۔ اسٹوڈنٹ لائف میں ہومز کافی برائٹ اسٹوڈنٹ تھا اور اس نے یونیورسٹی آف مشیگن سے میڈیکل ڈگری میں گریجویشن کی اور پھر 1886 میں شکاگو میں ایز اے فارماسسٹ جاب شروع کی۔ کچھ ہی سالوں میں اس نے اسی فارمیسی کو خرید لیا اور پھر اس سے آنے والے پیسوں سے 1890 میں شکاگو میں ایک ہوٹل کی کنسٹرکشن شروع کی جہاں پر وہ ایک گھنونا کھیل کھیلنے جا رہا تھا۔ اس ہوٹل کو ایسے ڈیزائن کیا گیا تھا کہ اس کے سارے دروازے صرف باہر سے ہی کھل سکتے تھے اور عجیب بات یہ تھی کہ اس ہوٹل میں کوئی ایک کھڑکی بھی نہیں تھی، جس کی وجہ سے یہاں سے فرار ہونا یا بھاگنا تقریباً ناممکن تھا۔ سارے کمرے ساؤنڈ پروف تھے اور ہر کمرے کے نیچے ایسے بیسمنٹس تھے جہاں پر مرنے والوں کی باڈیز کو ڈمپ کیا جاتا تھا۔ اس ہوٹل کی کنسٹرکشن کے درمیان پولس نے بہت سے کنسٹرکشن ورکرز کو ہائر کیا اور پھر انہیں نکال دیا اور پھر نئے ورکر رکھے تاکہ کسی کو کلیئر آئیڈیا نہ ہو کہ وہ کیا کرنے جا رہا ہے۔ یہ ہوٹل بعد میں مرڈر کیسل کے نام سے مشہور ہوا۔ اس گھنونے کھیل کا آغاز ہوا 1893 میں۔ اصل میں 1893 میں شکاگو میں ایک بہت بڑا ایگزیبیشن ہونا تھا جس میں پورے امریکہ سے بڑی تعداد میں لوگوں اور خاص کر ینگ لڑکیوں نے آنا تھا۔ اس نے بڑے بڑے اخباروں میں اپنے ہوٹل کے ایڈز چھپوائے تاکہ آنے والے ٹورسٹ اس کو رینٹ آؤٹ کر سکے۔ بہت سارے ٹورسٹ نے اس کے ہوٹل کے کمرے بک کروائے لیکن اس ہوٹل میں آنے والا کوئی بھی ٹورسٹ زندہ واپس نہیں جا سکا۔ جب بھی غائب ہونے والے ٹورسٹ کے رشتہ دار یا جاننے والے ہوٹل پر آتے تو ہومز انہیں وہ رجسٹر دکھاتا جہاں پر ان سب ٹورسٹ کی ایگزٹ ڈیٹ ہوتی تھی۔ آہستہ آہستہ اس ہوٹل کے پاس رہنے والے پڑوسیوں کو یہ بات کھٹکنے لگی کہ جو بھی ٹورسٹ اس ہوٹل میں جاتا ہے وہ واپس باہر نہیں آتا۔ تقریباً 200 لوگ اس طرح غائب ہو گئے۔ اب پولیس کو بھی تھوڑا شک ہونا شروع ہو گیا کہ کوئی تو مسئلہ ہے۔ پھر 1894 میں تقریباً 1.5 سال ہومز کا پیچھا کرنے کے بعد آخر پولیس نے ہومز کو گرفتار کر لیا اور اس نے اپنے سارے گناہوں کو قبول کر لیا۔ اس کے مطابق لوگوں کی جان لینا اس کا ایک پیشن تھا جس کے بارے میں وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ آخر 1896 میں 200 لوگوں کو بے دردی سے مارنے کے الزام میں ہومز کو پھانسی دے دی گئی۔ اگر یہ کہانی آپ کے لیے خوفناک تھی تو اگلا واقعہ شاید آپ کے ہوش اڑا دے گا۔ صرف 32 سال کی عمر میں آدھی سے زیادہ دنیا کو کنسرن کرنے والے الیگزینڈر دی گریٹ یعنی اسکندر اعظم کو کون نہیں جانتا۔ الیگزینڈر کی موت
ہمیشہ سے ہسٹورینز کے لیے ایک مسٹری رہی ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ اسے زہر دیا گیا، کوئی کہتا ہے کہ اسے ملیریا ہوا اور کسی کے مطابق اسے ٹائیفائڈ ہوا جس سے اس کی موت ہوئی۔ لیکن ایک ریسنٹ ریسرچ کے مطابق اسکندر کی موت ان میں سے کسی بھی بیماری سے نہیں ہوئی تھی، بلکہ اس کی موت تو ہوئی ہی نہیں تھی اور اسے تو اصل میں زندہ دفن کیا گیا تھا۔ یونیڈن اسکول آف میڈیسن نیوزی لینڈ کے ڈاکٹرز کے مطابق اس بھیانک ڈسکوری کی وجہ ہے الیگزینڈر کے سمٹمز اور ہسٹوریکل ریکارڈز۔ تاریخی ریکارڈ کے مطابق 29 میں 323 BC کو سکندر نے ایک دعوت کا اہتمام کیا اور اس میں اس نے خوب شراب پی۔ اگلے ہی دن 30 مئی کو اسے شدید بخار ہو گیا اور پورے جسم میں دردیں شروع ہو گئیں، لیکن الیگزینڈر کو یہی لگا کہ شاید یہ لمبے سفر کی تھکاوٹ ہے اور اگلے دن بھی اس نے کافی زیادہ شراب پی لی۔ اسی دن رات کو الیگزینڈر کو پیرالائسس اٹیک ہو گیا۔ ڈاکٹر کیتھرین ہال کے مطابق الیگزینڈر کو اصل میں ہیل اینڈ بارنسٹروم نامی برین ڈس آرڈر ہوا تھا، جس میں آپ کے جسم کا امیون سسٹم اپنے ہی نروس سسٹم پر اٹیک کرتا ہے اور اس کے نتیجے میں مریض بالکل پیرالائز ہو کر رہ جاتا ہے۔ یہ پیرالائسس اتنا سخت ہوتا ہے کہ مریض کا سانس بہت آہستہ ہو جاتا ہے اور یہ پتہ لگانا مشکل ہوتا ہے کہ آدمی زندہ بھی ہے کہ نہیں، کیونکہ اس زمانے میں ڈاکٹرز پلس چیک نہیں کرتے تھے بلکہ سانس کے چلنے یا نہ چلنے سے زندگی موت کا فیصلہ کرتے تھے۔ یہ بیماری آج بھی ہر 1 لاکھ میں سے 1 آدمی کو ہوتی ہے۔ تو ڈاکٹر کیتھرین کے مطابق الیگزینڈر کی موت کی اصل وجہ تھی سوڈو تھیناٹوس، جسے فالس ڈائگنوسس آف ڈیتھ بھی کہا جاتا ہے۔ الیگزینڈر کو اصل میں پیرالائسس ہوا تھا، مگر جب اس کے ساتھیوں نے دیکھا کہ کئی دن گزرنے کے باوجود اس کے جسم میں کوئی حرکت نہیں تو انہوں نے اسے مردہ سمجھا اور زندہ ہی دفنا دیا۔ تو دنیا کے سب سے طاقتور جنرل کو جب دفنایا گیا تب وہ مرا نہیں تھا بلکہ شاید زندہ تھا۔ چوتھی کہانی ہے رومن شہر بومبے کی، جو کسی زمانے میں زمین کی عظیم ترین سیویلائزیشن میں سے ایک تھا، لیکن یہ شہر مشہور ہے اس حادثے کی وجہ سے جو 7980 میں ہوا تھا، جب اگست کی ایک دوپہر کو یہ پورا شہر ماؤنٹ ویسوویس سے آنے والے لاوے اور راکھ میں دب کر تاریخ میں گم ہو گیا۔ صرف 12 گھنٹوں میں 16,000 کے قریب لوگ دم گھٹنے کی وجہ سے مارے گئے۔ بومبے کے حادثے کے بارے میں تو بہت سے لوگ جانتے ہیں، مگر بومبے سے بھی برا انجام ہوا تھا اس کے پڑوسی شہر ہرکولینیم کا۔ ہرکولینیم اس زمانے میں امیر رومنز کے لیے ایک پکنک سپاٹ تھا، جہاں پر وہ جوئے، شراب اور پروسٹیٹیوشن کے لیے ٹائم گزارنے آتے تھے۔ بومبے سے صرف 11 میل دور ہرکولینیم بھی ماؤنٹ ویسوویس سے آنے والی والکینک ایش کے نیچے دب گیا، مگر اس سے بھی زیادہ بھیانک چیز یہ ہوئی کہ ہرکولینیم ایک سپر ہیٹڈ پائروکلاسٹک فلو کا بھی نشانہ بن گیا۔ پائروکلاسٹک فلو اصل میں اس گیس کو کہتے ہیں جو والکینو کے پھٹنے سے نکلتی ہے۔ اس کی رفتار 450 میل ہوتی ہے اور اس کا ٹیمپریچر تقریباً 1000 ڈگری تک ہوتا ہے۔ یہ گیس اتنی گرم ہوتی ہے کہ اس کی زد میں آنے والی ہر چیز چند سیکنڈز میں ہی پگھل جاتی ہے۔ ایسے ہی کچھ ہوا ہرکولینیم میں رہنے والے لوگوں کے ساتھ۔ اس گیس کی وجہ سے صرف چند سیکنڈز میں لوگوں کی سکن لٹرلی بوائل ہو گئی اور ان کے دماغ اور کھوپڑیاں پھٹ گئیں۔ اتنا خوفناک منظر شاید ہی تاریخ میں کبھی دیکھا گیا ہوگا۔ بومبے اور ہرکولینیم میں مرنے والوں کی باڈیز 18ویں صدی میں ڈسکور ہوئیں۔ آج بھی ان باڈیز کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ ڈیزاسٹر اتنا اچانک تھا کہ شاید لوگوں کو بھاگنے کے لیے چند سیکنڈز بھی نہیں ملے۔ آج کی ویڈیو کی آخری کہانی ہے نیکنگ میساکر کی۔ یہ بات ہے 13 دسمبر 1937 کی، جب جاپانیز آرمی نے چائنا کے اس وقت کے کیپٹل نینکنگ پر قبضہ کر لیا تو اگلے 6 ہفتوں میں لگ بھگ 3 لاکھ چائنیز کو قتل کیا گیا۔ مرنے والوں میں بوڑھے، بچے اور عورتیں بھی شامل تھے۔ اس واقعے کو ریپ آف نینجنز بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ مشہور یہ ہے کہ جاپانیز فوجیوں نے مارنے سے پہلے عورتوں اور ایون بچوں کا بھی ریپ کیا۔ یہ اس قدر ڈسٹربنگ اور بھیانک گھٹنا ہے کہ تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ کبھی کبھی یقین نہیں آتا کہ طاقت اور انتقام کے نشے میں انسان کس حد تک گر جاتے ہیں۔ یہ تو صرف چند قصے ہیں جن کو ہم نے تاریخ میں سے چنا ہے، ابھی تو بہت سے راز اور قصے ہیں جن پر سے پردہ اٹھانا باقی ہے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو میری ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔